الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ کریں گے سورۃ الزلزال کا ایک اور نام سورۃ الزلزلہ بھی ہے۔ سورہ زلزال کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ شان نزول اور تعارف، اس کا متن، اس کا ترجمہ، مختصر تشریح اور علم و عمل کی باتیں، یہ تمام باتیں آج کی کلاس میں سورہ زلزال کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اور کتاب کا صفحہ نمبر 49 اور 50 ہے، بک 2 کا پیج نمبر 49 اور 50 ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ بک 2 کے تو ہم پیجز کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہاں متن ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، اور جو تشریح ہے وہ جو ہم نے ٹیچر گائیڈ تیار کر رکھی ہے، رہنمائی اساتذہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے جو نکات ہیں یعنی پوائنٹس ہیں تشریح کے، وہ ہم آپ کے سامنے ہر کلاس میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، بک کا پیج نمبر 49 اور 50 ہے ہمارے سامنے۔ تو آئیے آج کی کلاس کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں سورہ زلزال کے مقاصد مطالعہ کی طرف۔ آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے ہم مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم۔ لرننگ آؤٹ کم کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سورت کا اوور ویو آ جائے، اس کے مضامین کا ایک اوور ویو آ جائے، اور پھر اس کا ہم باقاعدہ مطالعہ کریں۔ تو چلتے ہیں آج مقاصد مطالعہ کی طرف، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، ہمیشہ کی طرح چند باتیں۔ پہلا نقطہ، حدیث مبارک میں اس سورت کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں بہت قیمتی بات اس سورت کی اہمیت پر آئی، اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، قیامت کا کیا منظر کھینچا گیا ہے۔ نمبر 3، زمین کے بوجھ سے کیا مراد ہے۔ آگے ذکر آئے گا زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، تو زمین کے بوجھ سے کیا مراد ہے۔ نمبر 4، روز قیامت زمین کون سی خبریں بیان کرے گی۔ جی، بریکنگ نیوز آج کل آ رہی ہے ہمارے سامنے، کل قیامت کے دن نیوز بریک کی جائیں گی، قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، وہ کون سی خبریں ہیں اس پر بات ہوگی۔ 5واں نقطہ ہے، قیامت کے حالات کو دیکھ کر کون تعجب کا اظہار کرے گا۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہیں گے یہ زمین کو کیا ہو گیا، وہ کون لوگ ہوں گے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ 6ٹھی بات، روز قیامت لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دینے سے کیا مراد ہے۔ لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا گروہوں میں یعنی گروپس میں، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بات ہوگی۔ 7ویں بات، اعمال کی کیا حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اعمال کے حوالے سے کچھ ذکر ہوگا آگے سورت کے ترجمے اور تشریح میں، اس پر ہم بات کریں گے کہ اعمال کی کیا حقیقت بیان کی گئی۔ 8ویں بات، نیکی اور برائی کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ نیکی کا ذکر بھی آئے گا، برائی کا ذکر بھی آئے گا، ہمارا عملاً کیا رویہ اور طریقہ ہونا چاہیے، اس پر کلام ہوگا۔ 9ویں اور آخری بات، روز قیامت کون کون سے اعمال پیش ہوں گے، کیا کچھ پیش ہوگا، اس پر بھی کلام ہوگا۔ دیکھیے، مقاصد مطالعہ کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، ابھی سورت کا ترجمہ سامنے نہیں آیا، مگر ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا کچھ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس سے آگے آپ کو اور ہمیں تجربہ تو ہو چکا ہے الحمدللہ کہ باتیں سمجھنا تشریح میں آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ربط سورت کی طرف، یعنی پچھلی سورت جو ہم نے مکمل کی سورہ بینہ، اور اب سورہ زلزال کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے باہمی ربط کو، جو آپس میں ان کا کنیکشن ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورۃ البینہ میں نیک اور بدکار کے انجام کا ذکر تھا، نیک لوگ جنت میں ہوں گے، برے لوگ جہنم میں ہوں گے، یہ ذکر سورۃ البینہ میں آیا تھا۔ اہل کتاب و مشرکین کا بھی وہاں ذکر تھا۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، جب لوگوں کے سب اعمال پیش ہوں گے، ہر نیکی اور برائی پیش ہوگی، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ہے جو قیامت کا نقشہ پیش ہوگا، لوگوں کی کیفیات کا بیان ہے، اعمال پیش ہوں گے، گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ سب سورہ زلزال میں آ رہا ہے۔ البینہ میں کیا تھا، نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت میں، برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ آج ذکر کیا ہے، یہ سب قیامت کے دن ہوگا تو اس کا نقشہ، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اعمال ہر اعتبار سے پیش کر دیے جائیں گے۔ اگلی بات ہے، مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ البینہ میں ذکر کیا گیا کہ نزول قرآن اور بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب اور مشرکین پر
دنیا میں حجت قائم کی گئی۔ بعثت کا مطلب بھیجنا، یعنی پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اپنا رسول بنا کر، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ البینہ میں کیا تھا؟ قرآن کو بھیجا گیا، رسول اللہ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اہل کتاب پر، جن میں یہود و نصارہ شامل، اور مشرکین پر دنیا میں حجت قائم کر دی گئی۔ حجت سے مراد کیا ہے؟ بات دلیل سے واضح ہو چکی، حق آ چکا، شک شبہ کوئی نہیں ہے، یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، یہ حجت اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دی۔ یہ سورہ بینہ میں تھا۔ اور سورۃ الزلزال میں ذکر ہے کہ جزا و سزا سے پہلے ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دکھا کر روز قیامت حجت قائم کر دی جائے گی۔ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کی، دلیل واضح کر دی، کل قیامت کے دن بھی ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ جزا و سزا کا معاملہ ہوگا وہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا، اور وہ اعمال نامہ پیش کر کے لوگوں پر حجت قائم کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حق کو ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور کل اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ ربط صورت ہوا سورہ زلزال اور سورۃ البینہ کا۔ آگے چلتے ہیں اور سورۃ الزلزال کے شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ شروع کے ایام میں اور سالوں میں جو صورتیں آئیں مکی زندگی میں، ان میں سے ایک سورہ زلزال۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پڑھانے کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی عرض کیا کہ میں بڑی بڑی صورتیں نہیں یاد کر سکتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مختصر اور جامع صورت پڑھا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورۃ الزلزال پڑھائی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یعنی ایک بوڑھے صاحب آئے ہیں، بڑھاپا ہے تو ظاہری بات ہے آدمی بہت زیادہ باتیں یاد بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ درخواست کریں رسول اللہ علیہ السلام سے مجھے قرآن پڑھا دیجئے۔ تو یہ بھی کہا کہ میں بڑی بڑی صورتیں تو یاد نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ الزلزال پڑھائی۔ مختصر ہے اور جامع ہے۔ ایک روایت میں یہ ذکر بھی آتا ہے وہ صاحب یہ صورت سیکھ کر چلے گئے اور کہا کہ بس میں اس کے مطابق عمل کروں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر! گویا اس صورت کے تقاضوں پر عمل کر لیا جائے، اس پر آدمی عمل پیرا ہو جائے، جو پیغام اور میسج ہے، تو یہ معاملہ بندے کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی اہمیت اس حدیث کی روشنی میں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ آگے سمجھتے ہیں مزید۔ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے، قیامت کے بیان پر مشتمل ہے، کل لوگوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، ان کی کیا کیفیات ہوں گی۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور فساد اور بدعملی اور گناہ اور نافرمانیاں، اس سب کی وجہ کیا ہے؟ لوگ بھول جاتے ہیں کہ انہیں مرنا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، لوگ بھول گئے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جتنا ہمارا یہ عقیدہ آخرت کے بارے میں پکا ہوگا، پختہ ہوگا، اتنا ہمارا عمل درست ہوگا۔ تو کیونکہ بار بار قرآن میں تقریباً ہر صفحے پر آخرت کا کسی نہ کسی انداز سے ذکر ملتا ہے، یہاں اس صورت کو جس میں ہے قیامت کا بیان اور کل کی حاضری کا بیان، کل کی کیفیات کا بیان، اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف قرآن کے برابر قرار دیا، یعنی آدھا۔ اللہ اکبر! اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ زمین شدید زلزلے سے ہلا دی جائے گی، پوری زمین ہلا دی جائے گی زلزلے کی مانند۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر اپنے اندر کی سب چیزیں یعنی خزانے اور انسان باہر نکال دے گی اور اپنے اوپر کی گئی تمام باتیں بیان کر دے گی۔ یہ ہیں خبریں زمین کی، جو اس زمین پر جو کچھ ہوتا رہا، اعمال کیا تھے، لوگوں کے اقوال کیا تھے، لوگوں کی حرکتیں کیا تھی، لوگوں کے کرتوت کیا تھے، لوگ کیا اچھا کر رہے تھے، کیا برا کر رہے تھے، یہ زمین یہ باتیں بیان کر دے گی۔ اس دن تمام انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا گناہ سب دیکھ لیں گے۔ یہ ہے اس صورت میں جو مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا الحمدللہ۔ اب آئیے اس صورت کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ دہرائیے گا بھی انشاءاللہ۔ مقصود تو یہ ہے کہ ثواب بھی ہم لیں
اور تھوڑا سا ہمارے اندر ایک ذوق اور شوق بھی پیدا ہوتا چلا جائے، اور یہ ہے کہ ہم اپنی تلاوت کو ادروائز یعنی اس کورس کے علاوہ بھی درست کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الزلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے۔ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ایک مرتبہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں مزید۔ جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا سورہ زلزال کا۔ اب آئیے آیات کی تشریح مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنے زلزلے سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ اس آیت کی تشریح میں مختصر بھی ایک بات، قیامت کے دن کے منظر کا بیان، زمین اپنے زوردار زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ارتھ کویک جنہیں کہا جاتا ہے، اور کبھی شدت زیادہ ہو تو کس قدر تباہی آتی ہے۔ سن 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا بہت شدید تباہی تھی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر دنیا میں جو زلزلے آج کل کچھ آتے رہے ماضی میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک ملک کے خاص علاقے میں، یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ ساری زمین ہلا دی جائے گی زوردار انداز سے، کس قدر ہولناک کیفیت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے یہ نکتہ بھی بیان فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کے اس منظر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، اور لوگ اپنی قبروں سے نکال کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ اس موقع کا منظر ہے۔ آیت نمبر 2، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ تشریح کا ایک نقطہ،
قیامت کے دن کے منظر کا مزید بیان، زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ اب بوجھ سے کیا مراد ہے؟ زمین کے بوجھ سے مراد زمین کے اندر دفن سونا، خزانے، معدنیات، منرلز اور انسانوں کو اکثر زمین میں دفن کیا جاتا ہے، وہ بھی زمین باہر نکال دے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، خزانے ہیں، سب باہر نکال دے گی۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی، اور کیا ہے؟ انسان سونا، چاندی، یہ قیمتی جو دھاتیں ہیں ان کو دیکھے گا، اور انسان اس دن افسوس کرے گا یہ مال آج میرے کسی کام کا نہیں، سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر یہ میرے کسی کام کے نہیں۔ انسان افسوس کرے گا کہ اس مال کی وجہ سے میں نے کسی کو قتل کیا تھا دنیا میں، اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی تھی کسی کے ہاں، اس مال کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر دیا تھا، یہ مال میرے کسی کام کا نہیں۔ اس دن افسوس کرے گا انسان۔ یہ صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ کیا سمجھ آ رہی ہے بات؟ دنیا یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، وہ جو کہا کہ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس مال، دولت اور دنیا کی محبت میں ڈوب کر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کل یہ کچھ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ زمین کے بارے میں انسان کا اظہار، انسان حیرت کا اظہار کرے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ زمین زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو حیرت زدہ ہوں گے، یہ کیا ہو گیا زمین کو، کیوں ہمیں کھڑا کر دیا گیا۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، یہ کافر لوگوں کا بیان ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، وہ لوگ جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا، ان کو حیرت ہوگی۔ جو صاحب ایمان ہوں گے ہولناکیاں تو ہوں گی قیامت کے دن، مگر انہوں نے تو تیاری کی ہوگی، اللہ فضل بھی فرمائے گا۔ تو اکثر مفسرین کی رائے ہے، یہ کون کہے گا؟ وہ انسان جس نے قیامت کا انکار کیا، جس نے آخرت کا انکار کیا، وہ حیرت زدہ ہو جائے گا، یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ ہمیں کیوں کھڑا کر دیا گیا۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، قیامت کے دن کے منظر کا مزید بیان، زمین اپنی ساری خبریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتا دے گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین بیان کر دے گی۔ خبروں سے مراد کیا ہے؟ زمین پر رہتے ہوئے کس شخص نے کیا اچھا یا برا عمل کیا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، توجہ رکھو اور چوکنا رہو، یہ زمین تمہاری خبریں بیان کرے گی۔ آج جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ زمین قیامت کے دن اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر آتا ہے، جب وہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو جب بیت المال جہاں سب مال جمع ہوتا اور پھر ضرورت مندوں پر اور عوام پر خرچ ہوتا، تو جب وہاں سے اناج وغیرہ نکل جاتا، بیت المال کا جو بھی گوڈاؤن وغیرہ ہوگا، اسٹور جہاں پہ اجناس وغیرہ کیا جاتا ہوگا، جب وہاں سے وہ اناج وغیرہ تقسیم ہو جاتا تو وہیں زمین پر کھڑے ہوتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور زمین کو خطاب کرتے کہ تو گواہ رہے، میرے رب نے جو مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، اے زمین تو گواہ رہنا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ریکارڈ پر نہیں، حالانکہ جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اس عہد میں تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، اس پر بہت کچھ کانٹینٹ موجود ہے، میرے سامنے یہ کیمرہ ہے جس پر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس ریکارڈنگ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ رہے ہیں، سب اویلیبل ہے نا، سب سمجھ آ رہا ہے نا۔ اتنا جب سمجھ آ رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے یہ زمین گواہی دے گی۔ ویسے تو قرآن میں بہت کچھ ہے، سورہ نور میں آتا ہے آیت نمبر 24 میں زبان لوگوں کے خلاف بولے گی، اللہ اکبر۔ سورہ یاسین میں آتا ہے آیت نمبر 65 میں یہ ہاتھ اور پیر انسان کے خلاف بولیں گے، گواہی دیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں انسان کی آنکھ، انسان کے کان اور انسان کی کھال یہ اس کے خلاف بولیں گے، اللہ اکبر۔ مٹی سے وجود بنا تو زمین
یہ بھی گواہی دے گی۔ یہ مٹی کے وجود کے اعضاء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ انسانوں کے خلاف بولیں گے، گواہی دیں گے، تو یہ زمین بھی کل گواہی دے گی۔ یہ سب ریکارڈ پر ہے، کوئی چیز ان ریکارڈڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس سے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس سے مراد زمین کو، زمین کا اپنی خبریں بیان کرنا۔ زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو حکم فرمائے گا۔ اللہ جب حکم دے گا تو کھالے بولیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پچھلی آیت کی تشریح میں ذکر کیا، سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے، انسان پوچھے گا لما شہدتم علینا، لوگ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف بولا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ کھالے کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ مٹی سے بنا ہوا وجود، اس کی کھال اگر بولے گی تو زمین بھی بولے گی، اللہ کے حکم سے بولے گی، لوگوں کے بارے میں گواہی دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ قیامت کے دن لوگوں کے حال کا بیان، قیامت کے دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے۔ کیا مراد ہے گروہ گروہ ہونے سے؟ اس سے مراد ہے نیکوکار اور بدکار۔ قیامت کے دن انسانوں کو گروہ گروہ کر کے لایا جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دنیا میں تو مکس ہے نا، نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی، اللہ کے انکار کرنے والے بھی، اللہ کے فرما بردار بھی، اللہ کے نافرمان، سب ساتھ رہ رہے نا۔ قیامت میں سب کو الگ کر دیا جائے گا، نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، بدکار اور برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور اہم بات بھی اہل علم نے بیان فرمائی، نیک لوگوں میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا نا رمضان شریف میں جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام کیا ہے؟ الریان، حدیث بخاری شریف میں سنا ہے نا، جنت کا ایک دروازہ الریان، اس سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ صرف روزے دار، خاص خاص اعمال والے لوگ بھی الگ الگ کیے جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی تقسیم کیا ہے؟ نیک لوگ الگ کر دیے جائیں گے، برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے، اور لوگ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندگی دی جائے گی، میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے تو ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور پھر لوگوں کو جب جزا و سزا ملے گی تو ان کے نامہ اعمال دیکھ چکے ہوں گے، اب وہ اعمال کے نتیجے دیکھیں گے۔ ایک ہے نامہ اعمال دیکھنا اور ایک ہے اب نامہ اعمال کے بعد ان کے نتائج کو دیکھنا، تو یہ سب کچھ لوگوں کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ آیت نمبر 7، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ معمولی نیکی کا قیامت کے دن شمار، ذرہ برابر نیکی بھی دکھائی جائے گی۔ مراد ہے اعمال نامے جو ہوں گے نا، اس میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہوگی۔ ویسے تو قرآن بہت کچھ بتاتا ہے، یہاں تو ذکر آ رہا ہے ذرہ برابر نیکی بھی دکھائی جائے گی۔ سورہ قوف میں آتا ہے 26 پارے میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قوف کے اندر آیت نمبر 18 میں ذکر آتا ہے کوئی لفظ بھی جو انسان منہ سے نکالتا ہے وہ بھی موجود ہوگا، لکھنے والا تیار بیٹھا ہے۔ اور سورہ عادیات پڑھیں گے، اگلی سورت اگلی نشست میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے راز بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ تو لوگوں کے اعمال ہوں، لوگوں کے اقوال ہوں اور لوگوں کی نیتیں ہوں، سب پیش ہوگا۔ اور ذرہ برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ نا ذرہ، نمک کا ذرہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ جو دھوپ نکلی ہوتی ہے اور کھڑکی سے روشنی، تو ذرات، ٹھیک ہے۔ عربی میں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی کا انڈا، اللہ اکبر، چیونٹی کتنی چھوٹی، اس کا انڈا کتنا چھوٹا، اس سے جو بچہ نکلے اس کو ذرہ کہتے ہیں، کتنا چھوٹا، اللہ اکبر۔ آج ہم ذرا سائنٹیفک دور میں کہتے ہیں کہ رہ رہے ہیں تو ایٹم کو ہم نے بریک کیا تو الیکٹران پروٹون، یہی تصور ہے نا۔ تو ذرہ حقیقی سی شے، معمولی سی شے، چھوٹی سی شے، اللہ فرما رہا ہے لوگ دیکھ لیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کی بات، خیر کی بات، نیکی کی کوئی بات اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ یہ نہیں کہ چھوٹی نیکی ہے بظاہر، بڑا چھوٹا عمل ہے بظاہر، نہ، جب موقع ملے نیکی کر ڈالو، ہر عمل دکھایا جائے گا، تو نیکیاں دکھائی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی اور آخری آیت ہے
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ معمولی برائی کا قیامت کے دن شمار، ذرہ برابر برائی بھی دکھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، ذرے کے برابر برا عمل بھی ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ دکھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ آگے ہم نے لکھا ہے ذرہ برابر نیکی یا برائی کے دیکھ لینے سے مراد انسانی اعمال محفوظ ہیں اور قیامت کے دن وہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ نتیجہ خیز ہونے کا مطلب ان کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ تو ریکارڈ پر سب کچھ ہے، ذرہ برابر بھلائی ہے، ذرہ برابر برائی ہے، سب وہاں پر پیش ہوگا۔ اب ایک سوال ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک ہے، اس سے خوب نیکیاں کی ہیں اور کچھ اس کی چھوٹی برائیاں بھی ہیں، تو کیا ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، ہر بدی کی سزا ملے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ 2 نشستوں کے بعد، یعنی آج ہم کلاس نمبر 10 پر ہے، جب ہم کلاس نمبر 12 پڑھ رہے ہوں گے تو سورۃ القارعہ کا ذکر آئے گا۔ نیکیوں کے وزن بھاری ہوں گے تو کامیابی، اور بدی کے وزن بھاری یا نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو ناکامی ہوگی۔ تو یہ نہیں کہ تمام نیکیاں تو ایک بندے نے بہت نیکیاں کی اب اس کی کچھ برائی تو ہر برائی کی بھی سزا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں ذکر آتا ہے بندے نے دنیا میں کوئی برائی کر بیٹھا تھا، توبہ کر لی، اللہ معاف فرما دے گا۔ اب اس کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا اس کو قیامت کے دن۔ دوبارہ بندے نے کوئی گناہ کر بیٹھا، نیک تھا، گناہ کوئی کر بیٹھا، توبہ کر لے، اللہ معاف فرما دے گا، اس کی اب سزا نہیں ملے گی آخرت میں۔ اسی طرح جان لیجیے جو کفار ہیں، کوئی بظاہر انہوں نے کوئی نیکی کر بھی لی، دنیا میں اس کا بدلہ ان کو مل جائے گا، مال دولت وغیرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے پیش سب کچھ ہوگا، یعنی نامہ اعمال ہر بندہ اپنا دیکھے گا، سب موجود ہوگا، چاہے ذرہ برابر برائی ہو چاہے ذرہ برابر بھلائی ہو۔ لیکن ایک آدمی بندہ مومن ہے، اس نے نیک اعمال کیے، کچھ خطائیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، توبہ کر چکا تو اللہ معاف فرما دے گا، ان کی کوئی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن جو کفر اور شرک پر گئے ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی اگر کوئی جھوٹ موٹ کی بظاہر کو نیکی بھی ہے، دنیا میں فائدہ مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حاصل کلام سب کچھ پیش ہو رہا ہے، کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کر ڈالنا چاہیے، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ سورہ زلزال کا مطالعہ ہوا مکمل۔ آخر میں آپ کو بتایا علم و عمل کی باتیں، 10 نقطے آج بھی ہیں، مختصر مگر بہت پریکٹیکل باتیں، پوری زندگی کے لیے اس میں ایک ایکشن ایجنڈا ہمارے سامنے آ رہا ہے، کرنے کے کام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی بات علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، قیامت کے دن زمین پر شدید زلزلہ آئے گا، پوری زمین پر، آیت نمبر 1۔ نمبر 2، قیامت کے دن تمام انسان قبروں سے نکال دیے جائیں گے، سورہ زلزال آیت نمبر 2۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے جو لوگ جہاز میں انتقال کر گئے، پلین کریش ہو گیا، جو لوگ سمندر میں ڈوب گئے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ قادر ہے، اللہ سب کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، سب پیش ہوں گے۔ تیسری بات، قیامت کے دن کے حالات دیکھ کر آخرت کا منکر انسان تعجب کرے گا، منکر انکار کرنے والا، یہ کیا ہو گیا زمین کو، یہ انکار کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوگی، آیت نمبر 3۔ چوتھا نقطہ، ہمارے اعمال کی ایک گواہ زمین بھی ہے، سورہ زلزال کی آیت نمبر 3 اور 4۔ ویسے تو ہمارے جسم کے اعضاء بھی اور نامہ اعمال بھی، لیکن ایک گواہ زمین بھی ہے۔ پانچواں نقطہ، زمین روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر انسانوں کی تمام باتیں بیان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5۔ چھٹا نقطہ، قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا اندازہ کریں، شروع میں ہم تعارف میں بلکہ مقاصد مطالعہ میں ایک اوور ویو دیتے ہیں تاکہ صورت کے مضامین سمجھ میں آ جائیں۔ آخر میں جب علم و عمل کی باتیں آتی تو یہ ایک ریکیپ یا خلاصہ ہوتا ہے، بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں تاکہ قرآن کا فہم ہم سب کے لیے آسان ہو سکے۔ ساتواں نقطہ، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے تمام اعمال دکھائے جائیں گے، آیت نمبر 7 میں بات آئی۔ آٹھواں نقطہ، علم و عمل کی باتوں کے حوالے سے، ہمارا ہر قول اور عمل محفوظ ہے اور روز قیامت اس کا نتیجہ نکلے گا، آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات آئی۔ نواں نقطہ، قیامت کے دن ہر نیکی پیش ہوگی، چنانچہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، آیت نمبر 7۔ اور آخری نقطہ 10واں نقطہ ہے، قیامت کے دن کوئی بھی گناہ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، چنانچہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 8۔ ہر نیکی کی کوشش رہے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ آج ہماری 10ویں کلاس مکمل ہو گئی اور ہمیں معلوم بھی نہ چلا. اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے تو پارٹ 2 میں 62 کلاسز ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم پائے تکمیل کو پہنچیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.